بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ بطول جناب امام حسین کی شہادت کے ذمہ دار یزید لعین کی موت کیسے واقع ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے نشان عبرت بنایا۔ یزید کے انجام کے بارے میں سن کر عام آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ یزید ملعون کا مکمل نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن الامیہ الاموی الدمشقی تھا، جو کہ خلافت امیہ کا دوسرا خلیفہ بنا۔ اس کی ولادت 23 جولائی 645 عیسوی کو حضرت عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا اور وہ شام کے کلبیہ قبیلے کی مسیحی خاتون تھیں۔ اس نے امیر معاویہ کے بعد 680 سے 683 عیسوی تک مسند خلافت سنبھالا۔ یزید وہ بد وقت حکمران تھا جس کے دور میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی شہید کیے گئے۔ حسین ابن علی کا سر انور یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا تھا اور عبداللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی تھی، اور جب حسین ابن علی کا سر اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی کے دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا اور عبداللہ ابن زبیر کے خلاف لڑائی میں مدینہ میں سنگباری کی گئی۔ یزید نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد 30 برس کی عمر میں رجب 60 ہجری میں مسند خلافت سنبھالی۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کو یزید کی موت اور اس کے انجام کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی یزید کے بارے میں کیا آراء ہیں۔ پیارے ناظرین، یزید کے انجام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے مختصراً یہ جان لیجئے کہ یزید پر کیا کیا الزامات عائد ہیں اور وہ کس درجے کا فاسق اور فاجر شخص تھا۔ جان لیجئے کہ یزید پر سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ اس نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین شریفین اور خود خانہ کعبہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے اور 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی۔ مکہ معظمہ اور حجاز میں ہزاروں صحابہ اور تابعین بے قصور شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلا دیا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روزہ اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کو 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر ان کے ہمراہیوں کے ہمراہ تیغ ظلم سے ذبح کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے۔ سر انور، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گا تھا، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ باب رسالت کی پاک باز بیبیاں قید کی گئیں اور ان کی بے حرمتی کی حالت میں ہی انہیں اس خبیث کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین پر فساد کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم اور فسق و فجور اور کیا ہوگا؟ اور یہی وجہ تھی کہ اس کا انجام ایسا عبرتناک ہوا کہ دنیا نے اس کا تماشا کیا اور اس کا انجام تا قیامت لوگوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ پیارے ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اس کی موت کیسی عبرتناک تھی۔ جان لیجئے کہ یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت موٹا، بدنما، بدخلق، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بد کردار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بے ہودگیاں ایسی ہیں کہ جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ اس ملعون نے مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں اس بات کا پہلے سے پتا تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا آغاز ہے۔ پاس ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں مدینہ منورہ کے مقام پر رحلت فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا
جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں، کیونکہ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ کے حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ پیارے ناظرین، آئیے پھر سے بات کرتے ہیں یزید کی عبرت ناک موت کی۔ تو جان لیجئے کہ اس کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں سے چند مشہور روایات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، جن میں اس کی موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک موذی اور ہلاکت خیز مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف کے سبب یوں تڑپتا رہتا تھا جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، اسی طرح یہ تڑپتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو اپنے پاس بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ہی ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت کے کچھ روز پہلے یزید کی آنکھیں سڑ گئیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد تیر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اللہ عز و جل کے عجیب قہر کی مار پڑی تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی کا گھونٹ بھر کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، لہٰذا جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ باحوالہ تاریخ کربلا چشتی۔ پیارے ناظرین، حضرت حسن بصری تابعی کی روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کو کہ دنیا کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے بے خبر ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ یزید بدبخت صرف 3 سال اور 6 ماہ تخت پر شیطانی حکومت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام میں حمص کے علاقے حوارین میں 40 سال کی عمر میں مر گیا۔ پیارے ناظرین، ایک روایت کے مطابق یزید لعین کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اور بد کردار اپنے نبی کے نواسی کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے؟ خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کموں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں پر دفنا دیا۔ ناظرین کرام، یزید کی موت کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ بالا زری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا، اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور دوبارہ کھڑا نہیں ہو پایا۔ باحوالہ ابن کثیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ یزید حوارین میں مستی کی حالت میں گھوڑے کی پیٹھ پر شکار کی غرض سے بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور آگے سے ایک شیر پڑا۔ اس شیر کو دیکھتے ہوئے وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر دوبارہ سے اٹھ نہیں پایا۔ باحوالہ انصاب الاشراف۔ پیارے ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ یزید ہی کے دور حکومت میں عقبہ بن نافع کے ہاتھوں مغربی اقصی کا علاقہ فتح ہوا اور مسلم بن زیاد نے بخارا اور خوارزن فتح کیا۔ دمشق میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جس کی توسیع یزید نے کرائی تھی، اس لیے اس نہر کو اس کی طرف منسوب کر کے نہر یزید کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو ریشمی غلاف پہنایا۔ لیکن یزید کی چاہے جتنی بھی بھلائیاں ہوں، ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں، کیونکہ یزید وہ بدبخت شخص ہے کہ جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار کے ناحق قتل کا داغ ہے، لہٰذا ہر زمانے میں اس پر دنیا اسلام لان تان کرتی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ یہ بد باطن، سیاہ دل، ننگ خاندان
یعنی خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ پیارے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یزید کو عبرت کا نشان بنایا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ یزید کے بارے میں مختلف مکاتب فکر کی کیا آراء ہیں۔ یاد رہے کہ یزید بحیثیت شخصیت، بحیثیت کردار ہمیشہ سے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں متنازع رہا ہے۔ یہ اختلاف شیعہ اور سنی مکتبہ فکر میں تو ہے ہی، لیکن خود سنی سوچ رکھنے والے مختلف مکتبہ فکر کے افراد بھی اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ یزید کے بارے میں اگر شیعت کے موقف کی بات کی جائے تو ان کا ماننا ہے کہ امام حسن اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں صلح کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں ہوگا، لیکن امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو امیر شام مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ کچھ اصحاب رسول نے اس بیعت سے انکار کیا، جن میں عبداللہ بن زبیر اور امام حسین نے بھی انکار کر دیا، کیونکہ یزید کا کردار اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس نے امام حسین سے بیعت لینے کی تگودو شروع کر دی۔ لہذا یزید نے مدینہ کے گورنر اور بعد میں کوفہ کے گورنر کو سخت پیغامات بھیجے کہ امام حسین سے بیعت لی جائے، اور پھر یزید نے جب یہ محسوس کیا کہ کوفے کا گورنر بیعت کے حوالے سے نرمی سے کام لے رہا ہے تو اس نے گورنر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا، جو نہایت شقی القلب تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاندان رسالت کو قتل کیا اور قیدیوں کو مقتولین کے سروں کے ساتھ دمشق بھیج دیا، اور دمشق میں بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا گیا۔ یزید نے حسین ابن علی کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے اس کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں اہل سنت اور غیر شیعہ مکتبہ فکر کے موقف کی۔ تو یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید پلید ایک فاسق و فاجر اور مرتکب کبائر تھا۔ اس نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام امام حسین اور ان کے رفقائے کار کو کربلا میں شہید قتل اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جب یزیدیوں نے امام حسین کو ان کے عزیز و اقارب کے ہمراہ میدان کربلا میں شہید کر دیا، اور امام زین العابدین بیمار تھے اور امیر المومنین آپ کو علی اصغر کہا کرتے تھے، جب ان کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے دمشق میں یزید بن معاویہ کے سامنے لائے تو ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، اے امام اہل بیت، کیا حال ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہماری قوم کے ساتھ وہ حشر کیا جو فرعون نے موسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا، یعنی ہمارے مردوں کو ذبح کیا۔ امام سیوطی کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر لعنت کرے۔ مجدد الف ثانی کا موقف ہے کہ یزید بدبخت فاسقوں کے گروہ سے ہے، اس پر لعنت مؤخر کرنا یہ اس اصل کی بنا پر ہے کہ کسی معین شخص پر لعنت جائز نہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس پر لعنت جائز ہے، جیسا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یزید لعنت کا حقدار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے اب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے موقف کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک یزید پلید قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت، فاسق و فاجر اور حامل کبائر تھا، لہٰذا اس قدر پر اہل سنت کا اجماع و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر اور لعن میں اختلاف آیا ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر لکھتے ہیں، یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی، اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے، اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہذا یہاں بھی سکوت کریں، واللہ تعالی عالم۔ پھر ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر کہے تو منع نہ کریں، اور خود کہیں گے نہیں۔ ناظرین کرام، یزید کے بارے میں مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں،
یزید پلیز فاسق و فاجر مرتکب کبائر تھا، معاذ اللہ اس سے، اور ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت۔ لہٰذا آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے، تو ایسا بکنے والا مردود خارجی، ناسبی اور مستحق جہنم ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یزید پر لعنت کرنے اور اس کو کافر کہنے کے بارے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ ہمارے امام اعظم کا مسلک ہے سکوت، یعنی ہم اسے فاسق و فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔ اسی طرح دیوبندی بنیادی طور پر حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ سلفی حضرات سے مختلف ہے۔ جمہور علماء دیوبند کا نقطہ نظر یزید کے بالکل مخالف ہے، لہٰذا ان کے مطابق یزید ایک برا شخص تھا۔ جان لیجیے کہ مشہور دیوبندی عالم محمد قاسم نانوتوی نے یزید کو پلید کا خطاب دیا، یہی لفظ رشید احمد گنگولی نے استعمال کیا۔ اشرف علی تھانوی نے یزید کی مخالفت کی اور اسے فاسق کہا۔ مفتی محمد شفیع نے یزید کی بیعت کو ایک حادثہ قرار دیا۔ انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ لکھا کہ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ اصحاب رسول سے زبردستی بیعت لینے کا حکم جاری کیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب حسین ابن علی کا سر انور یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے دندان مبارک کو چھڑی کے ساتھ چھیڑتے ہوئے اشعار پڑھے، تو اس پر ایک صحابی رسول ابو حرزہ اسلمی جو موقع پر موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ اے یزید، تو ان دانتوں کو چھیڑتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، تو کیا جب قیامت کو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد کرے گا، لیکن جب حسین آئیں گے تو ان کی شفاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔ یزید نے حسین ابن علی کے ایک بچے عمرو بن حسین کو کہا کہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، یعنی حضرت حسین ابن علی کو سانپ سے تشبیہ دی۔ مفتی محمد شفیع کے مطابق اگرچہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید شہادت حسین کے بعد پشیمان ہوا، مگر اس پشیمانی کو نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی یزید سیاکار رہا اور اس کی موت بھی ہوئی کہ مرتے مرتے اس نے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا، لیکن یزید کو اس واقعے کے بعد چین نصیب نہ ہوا اور اس کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا۔ پیارے ناظرین، سلفی علماء کے نزدیک جو یہ بات مشہور ہے کہ اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر میں شمولیت کی اور شاید جنت کی بشارت کا حقدار ہے، تو یہ بات مغالطے پر مبنی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بلاد روم یعنی کیسر کے شہر پر حملہ آور پہلے لشکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی، میری امت کا وہ لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ بریلوی مکتبہ فکر کے نزدیک در حقیقت بلاد روم کیسر کے شہر مدینہ الکیسر یا بالخصوص قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر میں یزید شامل نہیں ہوا تھا۔ تاریخ اسلام کے مستند اور مقبول ترین کتب جن میں البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن خلدون، تاریخ بغداد اور تاریخ دمشق وغیرہ میں منقول ہے کہ بلاد روم یعنی کیسر کے شہر پر پہلا حملہ 42 ہجری میں ہوا اور دوسرا حملہ 43 ہجری میں ہوا، اور اسلامی لشکر قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ الغرض یک کے بعد دیگرے کیسر روم پر 6 حملے کیے گئے اور بالآخر 7واں لشکر 49 ہجری میں امیر معاویہ کے دور خلافت میں روانہ کیا گیا، جس میں یزید کی شمولیت ہوئی۔ یزید نے پہلے اس لشکر میں شامل ہونے سے انکار کیا، لیکن بعد ازاں لشکر کو پیش آنے والی مشکلات کی خبروں پر خوشی کا اظہار کیا اور ایک قطعہ پڑھا جو تاریخی کتابوں میں منقول ہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی اس نازیبا حرکت کا علم ہوا تو اسے لشکر کی روانگی کے بعد بطور سزا 50 ہجری میں قسطنطنیہ بھجوایا۔ پس مذکورہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لفظ اول جیش یزید کو اس بشارت میں شامل کرنے میں مانع ہے۔ یزید کی شمولیت بالترتیب 7ویں لشکر میں ہوئی، جبکہ پہلا لشکر کم و بیش 8 سال پہلے حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسی طرح دوسرا لشکر 7 سال قبل مدینہ کیسر کے لیے روانہ ہوا اور قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا۔ یہاں یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مذکورہ بالا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قسطنطنیہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ سارے مدینہ کیسر یعنی بلاد روم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے پہلا لشکر جو 42 ہجری میں حملہ آور ہوا وہی اس حدیث کا مستوجب ہے۔ یہ حدیث کتب احادیث بشمول صحیح بخاری میں لفظ مدینہ کیسر کے ساتھ آئی ہے۔ مذکورہ بالا یا کوئی اور مغفرت کی بشارت پر مبنی حدیث
لفظ قسطنطنیہ کے ساتھ وارد نہیں ہوئی۔ بعد ازاں یزید اسلامی تعلیمات کے خلاف اقتدار پر قابض ہوا، بلاد اسلامی میں ملوکیت کے آغاز کا موجب بنا۔ حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری میں ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں سن 60 ہجری اور تخت سلطنت پر 9 عمر لونڈوں کے حکمران بن کر بیٹھنے پر تیری پناہ مانگتا ہوں، اور سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ اسی طرح مروان بن حکم جب ابو ہریرہ سے یزید کی خلافت کے لیے بیعت لینے گیا تو آپ نے مسجد نبوی میں مروان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مروان، میں نے صادق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کے خاندان میں سے ایک گھرانے کے نادان اور بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت برباد ہو جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذریت کے قتال کو اپنی امت کی بربادی پر محمول فرمایا۔ یاد رہے کہ یزید نے امام حسین اور دیگر جید صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لینے کے لیے کہا، جو سانحہ کربلا کا موجب بنا۔ کربلا میں یزیدی لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے دیگر لشکر اور رفقا کو شہید کرنے کا مرتکب ہوا۔ مارکہ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ اور یزید کے اقتدار پر یقیناً بہت بڑا دھبہ ہے۔ اسی طرح سانحہ کربلا کے بعد ذریت رسول کے ساتھ یزیدی فوج کا رویہ اور شام کے دربار میں اہل بیت اطہار کے ساتھ یزید کا سلوک اس کے کردار پر بہت بڑا دھبہ ہے۔ بعد ازاں جب سانحہ کربلا کے نتیجے میں اہل حجاز نے یزید کی بیعت توڑ دی تو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر حملے کا مرتکب ہوا اور واقعہ ہورہ کے دوران اپنی افواج کے ذریعے مکہ معظمہ پر پتھروں کی بارش کی اور خانہ کعبہ کی چھت کو جلا دیا، مقدس مقامات کی بے حرمتی کی اور ہزارہا افراد کو شہید کیا، جن میں بہت سے صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ مفسرین اور مورخین نے یزید کو اعلانیہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب، زنا، شراب نوشی، ترک نماز وغیرہ اور عوام الناس کو اس کی طرف مائل کرنے کی وجہ سے اسے فاسق و فاجر قرار دیا۔ جیسا کہ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں، یزید کے کردار میں جو برائیاں تھیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، فواحش کی اتباع کرتا تھا اور شراب میں غرق ہونے کی وجہ سے وقت پر نماز نہ پڑھتا تھا۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ نے انکار بیعت پر اتفاق کر لیا اور ممبر نبوی کے قریب اس کی بیعت توڑ دی۔ پیارے ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ یزید کو امیر المومنین کہنے سے سختی سے منع کرتے تھے، اور آپ نے ایک شخص کو اسی بنا پر 20 کوڑوں کی سزا دی کہ اس نے یزید کو امیر المومنین کے لفظ سے یاد کیا تھا۔ محترم ناظرین، آپ نے جانا کہ یزید کا عبرت انگیز انجام کیسے ہوا اور مختلف مکاتب فکر کی یزید کے بارے میں آراء بھی سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ان کے راستے پر جن پر اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔